دی فضل تیرے تے آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو لا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت سی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب المرجب شریف کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک اور پہلے جو رجب المرجب شریف کے 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان. اور رجب المرجب شریف کی 6 تاریخ کو حضور خواجہ خواجگاہ سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک بھی ہے. اور 13 رجب المرجب شریف مولا کائنات مولا مشکل کشا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت. اور رجب المرجب شریف کی 27ویں جو شب ہے وہ شب معراج بھی ہے. اور نماز کی یعنی 5 جو نمازیں ہیں ان کی سالگرہ بھی معراج شریف میں اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تو اس کی سالگرہ بھی آ رہی ہے. تو آج بطور برکت بطور دعا اور نگاہ لینے کے لیے 2 ہستیوں کا ذکر کروں گا. ان کے ملفوظات ان کی تعلیمات ان کے اقوال ان کے ارشاد کی روشنی میں. ایک تو حضرت خواجہ صاحب اور دوسرے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں. حضور کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کا یہ شرف ہے کہ آپ کی ولادت 13 رجب کو بیت اللہ شریف کے اندر اور آپ کی والدہ ماجدہ کو سرکار نے اپنی ماں کے بعد اسے اپنی ماں قرار. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش بھی حضور کے گھر میں اور آپ حضرات خلفائے راشدین میں سے چوتھے ہیں. حسنین کریمین کے ابا جان ہیں. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ہیں. اور بھی کئی فضیلتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے یعنی 10 سال کی کم و بیش عمر تھی جب آپ اسلام لے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی آپ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار جب کسی مہم پر یا کسی سفر پر روانہ کرتے تو مدینہ پاک سے باہر نکل کے آپ روانہ کرتے، جب تک حضرت علی نظر آتے رہتے تھے سرکار اس وقت تک وہیں جہاں سے رخصت کرتے وہیں سے حضرت علی کو دیکھتے رہتے تھے، یعنی اتنی محبت تھی۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کو کسی سفر پر یا کسی مہم پر آپ روانہ کرتے تو مدینہ شریف میں پیچھے سرکار دعائیں کرتے تھے، یا اللہ جب تک میرا علی نہ واپس مدینے آ جائے اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ اللہ، اتنی محبت۔ جب سرکار مدینہ شریف مکہ پاک سے مدینہ شریف ہجرت فرما کے تشریف لے آئے تو سرکار نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کی، ایک مہاجر کو انصاری کا بھائی بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو جب سب کو تقسیم کر دیا تو آخر میں جب حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے تو سرکار نے دیکھا کہ علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سرکار نے پوچھا، علی یہ آنسو کس بات کے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے جب بھی تقسیم کا ارادہ فرمایا کبھی بھی تو آپ نے ہمیشہ سب سے پہلے مجھ پہ نظر فرمائی ہے، لیکن آج آپ نے تقسیم کیا ہے لیکن مجھ پہ نظر نہیں۔ سرکار نے فرمایا، علی تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی۔ ایک غزوے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین، اپنا نائب حضرت علی کو مدینہ شریف میں مقرر فرمایا۔ بعض لوگوں نے باتیں کی کہ حضرت علی کو بچوں اور عورتوں پر مقرر کیا، حضرت علی پیچھے تشریف لے گئے، سرکار سے ملاقات کی کہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے اس کا بھائی ہارون تھا۔ فرق اس بات کا ہے کہ حضرت ہارون نبی تھے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، ورنہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون۔ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنے والد صاحب سے پوچھا، ابا جان میں دیکھتی ہوں اکثر جب آپ صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور اس محفل میں علی بھی موجود ہوں تو آپ اپنی نظریں علی کے چہرے پہ اکثر ڈالتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بیٹی عائشہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی سبحان۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انبیاء کرام کا ذکر عبادت ہے۔ حضرات انبیاء کرام کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور صالحین کا تذکرہ ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صالحین کا، نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہ مٹاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صالحین کا، نیک بندوں کا ذکر، تو متقین کے امام، اولیاء کے امام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی سے سرکار نے فرمایا، جو تجھ سے اور تیری بیوی سے اور تیرے بچوں سے جو جنگ کرے گا میری بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ، جو تم سے صلح کرے گا میری بھی اس کے ساتھ صلح، جو تم سے محبت کرے گا میری بھی اس کے ساتھ محبت ہے، جو تم سے دشمنی رکھے گا وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی جو تم سے، تمہاری بیوی، تمہارے بچوں سے اور مجھ سے دنیا میں محبت کرے گا، قیامت کے دن جنت میں جس مقام پہ ہم رہیں گے ہم سے محبت کرنے والے بھی ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے اہل بیت کی محبت کو سفینہ نوح سے تشبیہ دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں لوگ سوار تھے، جب طوفان نوح آیا تھا کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی، سب غرق ہو گئے تھے۔
اللہ کے نبی نے اس سے تشبیہ دی کہ جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا وہی بچ پائے گا، اور جس کا سینہ میری اہل بیت کی محبت سے خالی ہوگا نہ اس کے اندر ایمان داخل ہوگا نہ وہ ایماندار۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری آل سے اپنی آل سے بڑھ کے محبت نہ کرے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل، میری اولاد سے اپنی اولاد سے بڑھ کر جب تک محبت نہ کرے، میری اہل بیت سے میرے گھر والوں سے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے جب تک محبت اور پیار احترام کا رشتہ قائم نہیں کرے گا اس کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابہ میں واحد صحابی ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، قرآن کے متعلق ہو، قرآن کے ظاہر اور قرآن کے باطن کے متعلق ہو، جو مجھ سے سوال کرو گے میں علی اللہ کے فضل و کرم اور رسول پاک کی عطا سے میں تمہیں ہر سوال کا جواب بتاؤں۔ اللہ پاک نے یہ مقام، یہ شرف، یہ فضل اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کو اللہ پاک نے حضور کے قرب کی صرف دولت نہیں دی بلکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے علم کا حصہ بھی وافر طور پر حضرت علی کو عطا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب کسی مسئلے پر الجھتے، بحث ہوتی، تکرار ہوتی، اس پر ہم صحابہ کرام کے طرف متوجہ ہوتے بھی اس پر صحابہ کا کیا اجماع ہے، تو جب ہم اس طرف متوجہ ہوتے اور اگر اس مسئلے پر حضرت علی نے فتویٰ دیا ہوتا تو ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، بس حضرت علی کے فتوے پر ہم عمل کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جو چیف جسٹس تھے، فیصلہ فرماتے تھے، وہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سائل آتا، کوئی مسئلہ آتا اور آپ کے دربار میں علی نہ ہوتے تو آپ فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ کہیں عمر سے غلطی نہ ہو جائے کیونکہ آج علی موجود ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ پاک نے قرآن کے ظاہر کا علم بھی عطا فرمایا، باطن کا علم بھی عطا۔ ظاہر کا علم تو یہ ہے نا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے، باطن کا علم یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن کی آیت نازل کی ہے، سورت نازل کی ہے، اس کی منشا اور مرضی کیا ہے، اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، طریقت کا حکم کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ حضرت علی قرآن کے ظاہر کا علم بھی جانتے تھے، قرآن کے باطن کا علم بھی جانتے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو قرآن کی ہر آیت کے بارے میں، قرآن کی ہر سورت کے بارے میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کون سی سورت دن میں نازل ہوئی ہے یا رات میں نازل، شہر میں نازل ہوئی ہے یا دیہات میں نازل ہوئی ہے، پہاڑوں پہ نازل ہوئی ہے یا میدان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی ہر سورت کے نزول کا پتہ ہے کہ دن میں نازل ہوئی ہے یا رات کو نازل ہوئی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری محبت ایمان مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا ایک امتیاز ہے کہ مومن اپنے دل میں علی کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکے گا،
اور منافق کا سینہ علی کی محبت سے ہمیشہ خالی۔ یہ ایک معیار ہے۔ مومن کے سامنے حضرت علی کا تذکرہ چھیڑو، اس کا چہرہ کھل اٹھے گا، اور منافق کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرو، اس کے ماتھے پر بل آنا شروع ہو جائے۔ اب اس سے یہ مراد نہیں کہ صرف حضرت علی سے محبت کرو، باقی صحابہ کرام کے حوالے سے اپنے دلوں میں نفرت رکھو، نہ 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 نہ۔ حضرت علی کی محبت وہی معتبر ہے کہ حضرت علی کا پیار بھی ہو، اسی دل میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کا پیار بھی ہو، حضور کی ازواج کا ادب بھی موجود ہو۔ اس حوالے سے ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہمارے سینے اصحاب رسول کی محبت سے بھی بھرے ہیں، اہل بیت کی محبت سے بھی بھرے ہیں، حضور کی ازواج کا احترام بھی ہے، حضور کی اولاد کا حیا بھی ہے، حضور کی امت کے اولیاء صالحین کا بھی ادب اور احترام ہے۔ الحمدللہ ہم اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اب آئیے چند باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے سماعت فرما لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے بندے سے، لیکن گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس پہ شرمندہ ہو جانا، احساس ندامت پیدا ہو جانا، یہ ندامت بندے کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ نیکی انسان نے کی ہے، اب اس میں انسان کے اندر اکڑ پیدا ہو جائے، اب انسان نے نماز پڑھی ہے، بے نمازی کو بندہ اپنے سے حقیر سمجھے، یہ غرور ہے، سامنے والے کو حقیر جاننا۔ آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے، صدقہ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کیا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اور دیگر جتنی عبادات ہیں، آپ نے کوئی بھی نیکی کی ہے، اس کے بعد آپ کے اندر بڑائی آ جائے، آپ کے اندر غرور آ جائے، تکبر آ جائے، یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ غرور بندے کی نیکی کو تباہ کر دیتا ہے، الٹا انسان کو گناہ گار بنا۔ تو اس لیے جب بھی کبھی گناہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، فوراً توبہ کرے۔ گناہ کے بعد انسان خوش نہ ہو، بلکہ گناہ کرنے کے بعد انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے، مانے، اور اس سے اللہ کے حضور توبہ۔ اور نیکی کرنے کے بعد کبھی اپنے اندر بڑائی، غرور پیدا نہ کریں۔ وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، ہماری نیکیوں کا وہ محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں۔ نمازیں بھی اگر پڑھتے ہیں تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن ہم یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تسبیح، درود شریف، ذکر اذکار جو بھی ہم کرتے ہیں، یہ سارا ہمارے کام آئے گا، اس سے ہمارے درجے بلند ہوں گے، اس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں موت کو ہمیشہ یاد رکھو، موت کو کبھی نہ بھولو، مگر کبھی موت کی آرزو نہ کرنا، موت کی تمنا کرنا یہ منع ہے۔ حالات بندے پر ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان تنگ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا، یار اس جینے سے مر جانا بہتر ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، بس اللہ کے حضور دعا یہ کرنی چاہیے، مالک جو میرے حق میں بہتر ہے، زندہ یا موت تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے۔ لیکن کبھی موت کی آرزو نہ کریں، موت کو بھولے بھی نہیں، موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ موت ہمیں نہیں بھولتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان جس طرح رزق کے پیچھے دوڑتا ہے، اسی طرح موت اس کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی، موت اس کا پیچھا کر رہی ہوتی۔ موت کا فرشتہ ہر روز آ کے اس کی ڈائری، اس کی فائل چیک کرتا ہے کہ کتنا رزق رہ گیا، کتنی زندگی اس کی باقی رہ گئی ہے۔ جس کا رزق، جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال، موت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر توکل سیکھنا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ، تو پرندوں سے سیکھو، جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ پہ بھروسہ سیکھنا ہے نا، پرندوں سے سیکھو، پرندوں سے۔ جب وہ شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو کسی پرندے کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ، کوئی خوراک نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ان کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ صبح ہوگی تو ہمارا رب جس نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، کل سے بہترین رزق تھا۔ یہ ہے توکل۔ لیکن آج دیکھ لیں ہم دنیا پر توکل اور بھروسہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور اللہ کی ذات، اللہ کی عبادت کا اور اللہ کی یاد کا جو دامن ہے، ہم نے اسے چھوڑا۔ یہی وجہ ہے
کہ جب انسان کو موت آتی ہے نہ دنیا کام آتی ہے نہ انسان نے آخرت سواری ہو. تو اس لیے دنیا اگر مل جائے یہ بری نہیں. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر بادشاہت عطا فرما دی. یہ جس کو رزق حلال کی صورت میں ملے یہ اللہ کا فضل ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور مومنین کی اللہ نے صفات جو بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ جو کچھ ہم انہیں دیتے ہیں وہ پاس نہیں رکھتے, وہ ہمارے بندوں پر ہماری راہ میں دین میں مختلف صورتوں میں ہماری بارگاہ میں ہمیں لوٹا دیتے ہیں, خرچ کرتے. یہ مومن کی شان ہے, یہ مومن کی صفت. اللہ اکبر. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا. سب سے بڑا ہے وہ گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں. کبھی گناہ کرتے ہوئے کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں اور کبھی نیکی کرتے ہوئے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں. وہ مالک ہے, وہ چاہے تو آپ کی اس چھوٹے گناہ پہ پکڑ کر لے اور چاہے تو اس چھوٹی نیکی پر آپ کی مغفرت فرمائے. وہ بے نیاز ہے. تو کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں. ہمیں تو تعلیمات دی گئی ہیں کہ بڑے گناہ تو دور, چھوٹے گناہوں سے بھی بچو, کیونکہ بندہ چھوٹے سمجھ کے جب گناہ کرتا ہے اس کے اندر گناہ کی اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ بندہ پھر بڑے گناہوں کرنے پر بھی دلیر ہو جاتا ہے. تو اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھ اور کسی نیکی کو حقیر نہ جان. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا, کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہے اور وہ ہے اللہ. جو تمہیں دے سکتا ہے تو وہ تم سے واپس لے بھی سکتا. کبھی کسی گرد آلودہ لباس والے کو, کسی پھٹے ہوئے لباس والے کو حقیر نہ جان, کیا پتا اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. خوبصورت لباس تو انگریز بھی پہنتے ہیں, خوبصورت شکلیں تو ان کی بھی ہیں, بڑے بڑے نسب ان کے بھی ہیں, لیکن اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرتا ہے, گناہ کرتے ہوئے حیا کرتا ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے, جو پرہیزگار ہے, میرے ہاں وہ ہے. اب وہ ذات کا کوئی بھی ہو, شکل و صورت اس کی کیسی ہو, لباس اس کا کیسا ہو, لیکن اگر وہ مجھ سے حیا کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, تو وہ میرے ہاں کاٹن کے بڑے بڑے مہنگے لباس پہننے والے سے وہ میرے ہاں عزت والا ہے, اس کا بڑا میرے یہاں مقام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو, جب بھی تعلق قائم کرو دولت نہ دیکھو کہ یار یہ دولت والا ہے, پیسے والا ہے. آج دوستیوں کا معیار, رشتہ داریوں کا معیار, تعلقات کا معیار پیسہ ہے. ہمارا رشتہ دار بھی خاندان میں وہی ہے جو تکڑا ہے, جس کے بعد پیسہ ہے. غریب رشتہ دار سے تو سلام بھی ہم نہیں لیتے, وہ بیمار ہو جائے تو ہم اس کی عیادت کو نہیں جاتے. اور دوسری طرف ہمارا کوئی رشتہ دار جس نے حرام سے کمایا ہو, جس کے بعد سود کا پیسہ ہو, جس نے ڈکیتیاں ماری ہوں, بہنوں کے حق کھائے ہوں, بیٹیوں کے حق ہڑپ کیے ہوں, کروڑوں روپے اس نے بنا لیے ہوں, اس کو چھینک بھی آ جائے تو ہمارا وہ رشتہ دار ہے, ہم اس کی عادت کو بھول جاتے ہیں. یہ معیار حضرت علی فرما رہے ہیں کبھی اپنی دوستی کا یہ معیار مت رکھنا, پیسے والوں سے کبھی وفا نہیں ملتی. حضرت علی فرماتے ہیں وفادار ہمیشہ غریب ہی ہوا کرتے. اللہ کے نبی دیکھو, اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی نا تو سب سے پہلے غریبوں نے دین کی دعوت کو قبول کیا, اور ہمیشہ سرکار کے ساتھ غریبوں نے اپنی دل و جان سے دین کے ساتھ خدمت نوکری کی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دین غریبوں سے چلا تھا اور قرب قیامت کے قریب دوبارہ غریبوں میں ہی رہ جائے. آپ چلے جائیں سوسائٹیوں میں, وہاں کچھ اور مزاج ہے لوگوں کا, کالونیوں میں آ جائیں, بستیوں میں آ جائیں, یہاں کچھ اور مزاج ہے لوگوں کا. تو آپ کیا فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے کسی سے تعلق رکھو. مومن کی تو یہ شان ہے کہ وہ تعلقات برادری پر یا پیسے پر یا سامنے والے کی
کوئی بڑی پوسٹ دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ جب وہ کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، جب وہ کسی سے روکتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، جب وہ کسی سے بولتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، جب وہ کسی سے بولنا چھوڑتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ مومن کے اندر میں نہیں ہوتی، مومن کے اندر کیا ہے؟ میں نہیں ہوتی۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں رشتہ داروں کے ہر دکھ میں، ہر غم میں، ہر خوشی میں شامل ہوتا ہوں، پر رشتہ دار میرے کسی دکھ سکھ میں شامل نہیں ہوتے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی شادی ہو میں جاتا ہوں، غم ہو میں جاتا ہوں، کوئی بچہ پیدا ہو میں مبارک دینے جاتا ہوں، میں ان سے ملاقات بھی کرتا ہوں صلہ رحمی قائم کرنے کے لیے، لیکن میرے رشتہ دار میری خیریت دریافت نہیں کرتے، میری خوشی میں نہیں آتے۔ مجھ پر اب اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ میری مشکل حل کرنے کے لیے تو دور، وہ میری خیریت بھی دریافت کرنے نہیں آتے، تو یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تو عمل کر رہا ہے یہ کیے جا۔ حیرت میں اس نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو میرے ساتھ یہ رویہ اختیار میں، سرکار نے فرمایا اگر تو بھی ویسا کرے گا تو تجھ میں اور ان میں فرق تو نہیں رہے گا۔ آج ہمارے تعلقات کا معیار کیا ہے؟ میرا ابا فوت ہو گیا وہ نہیں آیا، اس کا ابا فوت ہو گیا میں کیوں جاؤں؟ ہمارے بیٹے کی شادی ہوئی ہم نے کارڈ بھیجا وہ نہیں آیا، اب اس کے بیٹے کی شادی اس نے کارڈ بھیج دیا ہم کیوں جائیں؟ یہ ہماری مفادات کی محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے کی محبت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان محبتوں کی کوئی برکتیں بھی نہیں ملتی۔ اللہ واسطے تعلق رکھو۔ اللہ کے نبی نے جنت کے محلوں کی، محلات کی بشارت دی ہے، کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے اس کو تم عطا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں برا کہے تم اس کو دعائیں دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ بڑی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے حق معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی کو محبوب تھی خوشبو، اللہ کے نبی کو محبوب تھی مسواک۔ امامہ شریف اللہ کے نبی نے یہ سنتیں اتنی استعمال نہیں فرمائی جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفین کو معاف فرمایا، معافیات۔ کبھی ہمیں یہ سنت بھی اختیار کرنی چاہیے۔ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ کسی سے دوستی تعلق رکھنا ہو پیسے کے لیے نہ رکھ، وفا نہیں ملے گی۔ اگر وفا چاہتا ہے تو پھر اللہ واسطے کا تعلق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، اور سب سے آسان کام کیا ہے؟ لوگوں پہ تنقید کرنا۔ یہ کام ہے، صحیح ہے نہیں ہے؟ مجھے آپ کو برا کہنا آسان ہے، آپ مجھے کہیں مولوی صاحب ایسا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، ہزار میرے اندر عیب تلاش کریں، آسان ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنا مشکل ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو سناتا ہوں یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، یہ خرابی وہ خرابی، ایسا ویسا ویسا، یہ بہت آسان، یہ تو آپ میں سے کوئی بھی آ کے کر لے، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کی جب بات آئے گی نا، کہ بتاتے ہوئے پھر اپنی زندگی میں وہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت مشکل۔ آج مسلمانوں کے اندر عمل والے لوگ کم کیوں ہیں؟ کیونکہ سننے والے بھی بہت ہیں، سنانے والے بھی بہت ہیں، عمل کرنے والا جو مشکل ترین کام ہے وہ کرنے والے اللہ قلیل۔ اب وہ نایاب ہو گئے، ہر شعبہ زندگی میں ہر جگہ آپ کو سچے لوگ نہیں ملیں، کھرے لوگ نہیں ملیں گے، صاف ستھرے لوگ نہیں ملیں گے، لگی لپٹی جو ہے وہ باتیں کرنے والے آپ کو ملیں گے، حق باطل کو ملا کے بات کرنے والے۔ آج تو بھئی خالص حق کا سودا بیچنا بھی مشکل ہے، اس کا سودا کوئی خریدتا ہی نہیں۔ آج دیکھ لیں ہم ڈالٹا، آج مثال دے رہا ہوں، ہم ڈالٹا خرید رہے ہیں، یہ کھجور گھی ہے، یہ فلانا گھی ہے، یہ فلانا گھی ہے، کسی نے آج تک اس کو ناک لگا کے نہیں سونگا کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے، لیکن اگر کوئی کہہ دے نا یہ دیسی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو سونگتے ہیں آیا کہ اصلی ہے کہ نکلی، ایسا ہے نہیں ہے؟ تو آج حق کی بات، حق کا سودا نہ ہضم ہوتا ہے، نہ معاشرہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حق بات کی جائے، بلکہ حق بات والے کو منصور بن حلاج کی طرح سولی پہ لٹکا دے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے حق اور باطل کی جو تمیز ہے یہ مومن کا وصف ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے
تو اس کے اندر دو خوبیاں پیدا کر دیتا ہے. کیا؟ ایک حق کو سمجھنے کی اور دوسری باطل کی. اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس سے حق اور باطل، حلال اور حرام کی تمیز اس سے چھین لیتا ہے. پھر وہ حرام بھی کرتا ہے، کہتا ہے صحیح ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، کہہ رہا ہے صحیح ہے، وہ باطل کو بھی کہہ رہا ہے یہ حق ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی کی نشانی ہے. اور رضا کی کیا ہے کہ انسان کو اللہ یہ تمیز دے دیتا ہے کہ اس کو اللہ پاک یہ صلاحیت دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے چیز فائدہ مند ہے اور یہ میرے لیے چیز کیا ہے، نقصان دہ ہے. اللہ اکبر. اب چند باتیں آپ حضرت خواجہ خواجگاں کی تعلیمات کے حوالے سے بھی سماعت فرما لیں. آپ فرماتے ہیں اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے. ولی کی نشانی، ولی کی علامت، اور انہوں نے ایک پہچان بتائی خواجہ خواجگاں نے. کیا؟ آپ فرماتے ہیں ایک سخاوت، نمبر 2 شفقت، اور نمبر 3 تواضع. یہ حضور خواجہ صاحب فرما رہے ہیں ولی کی اگر پہچان کرنی ہو تو اس کے اندر 3 باتیں دیکھو. شفقت، آپ فرماتے ہیں کہ آفتاب جیسی. کس جیسی؟ آسمان پہ جب سورج چمکتا ہے وہ یہ تمیز کرتا ہے کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے، یہودی ہے کافر ہے، یہ گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، یہ ولی ہے یا یہ ڈاکو ہے. وہ ہر ایک کو ایک جیسی روشنی دیتا ہے. ولی جو ہوتا ہے اس کے اندر اللہ پاک نے ایسی رحمت والی برکتیں داخل کی ہوتی ہیں، وہ سامنے والے کو یہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے، وہ ذات پات نہیں دیکھتا، وہ ہمیشہ اپنی شفقتیں دیتا ہے. سامنے والا ان شفقتوں سے متاثر ہو کر اسی اللہ والے کے مذہب اور طریقے پر آ جاتا. حضور داتا صاحب کے دور میں ایک عورت تھی جو ہندو تھی. سرکار آپ جو ہے وہ مختلف موضوعات پہ گفتگو کر رہے تھے. جب وہ عورت آئی نا تو آپ نے اپنا موضوع چھوڑ دیا، اسلام نے جو حسن اخلاق کے اوصاف بتائے وہ بیان شروع کر. جب اس بڑھیا نے داتا صاحب کی زبان سے اسلام کے حسن اخلاق کی تعلیمات کو سنا، وہ کہنے لگی داتا جی یہ کیا بیان کیا؟ کیا میں نے اپنے اسلام بیان کیا، نبی کا دین بیان کیا؟ کہا اتنا سونا دین، اتنا پیارا اسلام، اتنی پیاری تعلیمات، تو لیجئے مجھے بھی اپنے نانا کا کلمہ پڑھا کے دین اسلام میں داخل کر دیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. تو کیا ہے سخاوت؟ ہاں ایک بات، سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب جیسی، اور آپ فرماتے ہیں کہ تواضع زمین جیسی. تواضع کیا ہے؟ زمین جیسی. زمین دیکھو نا، اب اس زمین پہ لوگ پیشاب بھی کرتے ہیں، اس زمین پہ لوگ بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اس زمین پہ لوگ سجدہ بھی کر رہے ہیں، اس زمین پہ لوگ بیٹھ کے شراب بھی پی رہے ہیں، اس زمین پہ بیٹھ کے اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، اس زمین پہ آپ کو پتا ہے مجرے بھی ہو رہے ہیں، اس زمین پہ بیٹھ کے لوگ قتل بھی کر رہے ہیں، اس زمین پہ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی جانوں کے محافظ بنے ہوئے ہیں، اس زمین پہ لوگ چوریاں بھی کر رہے ہیں، اس زمین پہ لوگ چوروں کو ہدایت بھی دے رہے ہیں، اس زمین پر مختلف گناہ بھی ہو رہے ہیں، نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں، شراب خانے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن آج تک زمین نے کسی کو نہیں روکا. ایسی تواضع اختیار کی ہوئی ہے. ولی کے در پر جو بھی آ جائے وہ کسی کو جھڑکتا نہیں ہے، اپنی رب کی عطا کردہ ولایت والی چادر میں اسے لے لیتا ہے، ایسی شفقتیں دیتا ہے کہ جانے والا پھر اس کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا. حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں ایک چور آیا تھا نا، جبہ چوری کر، تو خضر علیہ السلام آ گئے، کہا حضرت فلاں علاقے کا کتب گورنر روحانی طور پر چاہیے، نظام چلانا ہے، دیجئے. آپ نے فرمایا کسی کو دیکھیں گے کوئی اس کا مستحق ہوگا تو پھر؟ انہوں نے کہا نہیں جلدی چاہیے، ایمرجنسی ہے. آپ نے فرمایا پھر ایمرجنسی والا کام ہے تو پھر یہ صفوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے. آپ نے مریدوں سے فرمایا اسے پکڑ کے لے آؤ. آپ نے نگاہ ڈالی، آپ نے فرمایا جا تجھے فلاں علاقے کی قطبیت دے دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب وہ کہنے لگا حضرت میں چور ہوں، میں ولی نہیں. آپ نے فرمایا عبد القادر جیلانی کے در پر چوری کرنے آیا تھا، جبہ تو نہیں ملا، خالی کیوں جا رہا ہے؟ تجھے دنیا نہیں دی، جا تجھے دنیا آخرت کی دولت عطا فرما دی.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، جمعۃ المبارک وقت کرنا ہوتا ہے تو سچی توبہ کے لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں 3 باتیں ضروری ہیں: کم کھانا اور کم سونا اور کم بولنا۔ پہلی عادت کم کھانا، یہ خوف خدا اس سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسری اور تیسری عادت سے انسان کے اندر محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا، پھر وہ مولا کی رضا کی طرف دوڑتا۔ اور آپ فرماتے ہیں آخری بات، 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ خواجہ خواجگاہ کی تعلیمات دیکھو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ولیوں کے در پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے، فلانا ہے فلانا ہے، ذرا ان کی تعلیمات تو دیکھو۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا، ذرا زور سے بولو نا، یہ میرے خواجہ نہیں فرما رہے، میرے آقا نے بھی فرمایا ہے، اماں ابا کے چہرے کو ایک بار اگر محبت کی نظر سے بندہ دیکھ لے تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی کئی بار دیکھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ہاں رحمت کی کوئی کمی ہے؟ اگر بندہ 100 بار بھی دیکھے گا تو اللہ اسے 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو جن کے والدین حیات ہیں صبح صبح ان کا دیدار کیا کرو۔ ہم اپنے پیروں کے لیے تو بڑے دور دور کے سفر کرتے ہیں، سب سے بڑا پیر اور سب سے بڑے مرشد یہ والدین ہیں۔ پیر کے قدموں کے نیچے جنت نہیں بتائی، ماں کے قدموں تلے میرے آقا نے جنت بتائی۔ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جس پہ اماں ابا راضی اس پہ اللہ راضی ہو۔ اگر فوت ہو گئے تو دعائیں کیا کرو، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کلام مجید کا دیکھنا، قرآن پاک کا دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور تیسرا آپ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کو، خانہ کعبہ کی عمارت کو دیکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں 5واں اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اللہ والوں کی یا رسول اللہ نشانیاں تو بتائیں، ان کی کوئی ایسی پہچان تو بتائیں جس سے ہم ان کو پہچان سکیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اگر تم اللہ والوں کو پہچاننا چاہتے ہو، ان کے چہرے اللہ نے عبادت کے نور سے ایسے روشن کر دیے، چمکا دیے ہیں، جب بندہ بندے کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اسے نظر تو بندہ آتا ہے لیکن نور کے جلوے دیکھ کر اسے مالک کی یاد آ جاتی ہے، اسے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں سچوں کی تعلیمات پہ اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر چاہتے ہو اے اہل ایمان تمہارا ایمان جو ہے اس کی حفاظت ہو، اگر چاہتے ہو تمہیں کوئی پہرے دار چاہیے جو تمہارے اعمال کی حفاظت کریں، جو تمہارے ایمان کی حفاظت کریں، کوئی شیطان آ کے تمہارے اعمال کو برباد نہ کر دے، کوئی شیطان آ کے تمہارے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈالے، اگر حفاظت چاہتے ہو تو سچوں کی صحبت کے حصار میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ تمہاری دنیا آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، سنت ادا فرما لے، اگلی سبوں کو مکمل اور